اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بزرگوں، عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اللہ کا قانون ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ جب بھی انسان دنیا سے رخصت ہوگا تو میری طرف وہ لوٹ کر آئے گا، اور اس کو دفنانا، کفنانا، غسل دینا، اس کا نماز جنازہ پڑھنا، یہ فرض عین ہے کہ ہر قیمت پر اس کو دنیا سے الگ کرنا ہے، اس کو قبر میں دفنانا ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ کوئی انسان اپنی طرف سے خود نہیں کسی کو دفنا سکتا، نہ گڑھے میں پھینک سکتا ہے۔ یہ اللہ نے ایک قانون اور ہدایت دی ہے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو جب بھی ہمارا کوئی ساتھی، بہن بھائی، مائی باپ، خیش قبیلہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو ہم اس کو دفنا دیتے ہیں، اس کا نماز جنازہ، غسل وغیرہ وغیرہ۔ مگر دنیا میں جب انسان حیات ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بہت لوگ کلوز ہوتے ہیں۔ مالی اعتبار سے بھی ٹھیک ہو تو پھر تو بہت ہی زیادہ ہے۔ اگر جائیداد کا زیادہ مالک ہو، مکانوں کا زیادہ مالک ہو، بلادری والا زیادہ ہو، تو اس کے ساتھ جو ہے دنیا بہت ہی قریب ہوتی ہے۔ تو جو غریب ہوتا ہے، بے شک جتنا بھی اچھا ہو، جو کچھ بھی ہو، تو اس کے ساتھ اتنے کلوز نہیں ہوتے، کیونکہ اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، تو یہ پھر اس کے اتنے نزدیک نہیں ہوتے۔ تو جو زیادہ امیر ہوتا ہے اس کے لوگ زیادہ قریب ہوتے ہیں کہ شاید کوئی مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دے دے۔ تو اس کے جو بہت سکے بنے ہوتے ہیں، یا اس کے جو ہے بہت اس کے بغیر رہتے نہیں، اس کے بغیر سہتے نہیں، اس کے بغیر کھاتے نہیں۔ تو جب وہ بیمار ہو جاتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ اس سے مکھڑا موڑنا شروع کر دیتے ہیں، پھر باتوں باتوں میں اس کو سمجھانا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کرتا تھا، آہستہ کھنگ آہستہ کیا کر، تو سونے نہیں دیتا، یہ ہے وہ ہے۔ اس کو پھر آہستہ آہستہ اس کو جو ہے سمجھانا شروع ہو جاتے ہیں جو زیادہ تر اس کے قریب ہوتے ہیں۔ ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ جب یہ فوت ہوگا تو پھر سارا مال ہمارا ہی ہے۔ تو پھر وہ چارہ مجبور ہو جاتا ہے۔ جب فوت ہو جاتا ہے تو پھر اس کو جو اندر والے کمرے ہوتے ہیں ان میں بھی غسل نہیں دینے دیتے۔ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے دوسرے کے گھر ہو یا کسی سائڈ پر ہو۔ تو یہ تو اس کی آخری رسم ہوتی ہے۔ تو جب زندہ ہوتا ہے تو پھر اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، ٹائم سے روٹی نہیں دینا، ٹائم سے پانی نہیں دینا، ٹائم سے غسل نہیں کرانا، یہ ہے وہ ہے، اس سے باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ تم کرتے ہو، یہ تم کرتے ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، تمہیں ستھرائی کا نہیں پتہ، تمہیں کوئی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے، تو ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں۔ تو جو اس کے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں وہی شخص اس کو اٹھا کر پھر جنازہ گاہ میں لے جاتے ہیں، اس کے بعد پھر قبرستان میں لے جاتے ہیں، اور وہاں دفن کر کے 10 منٹ تک بھی نہیں ٹھہرتے۔ تو جو زیادہ سکے ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے گھر میں آتے ہیں، بچے، بیوی، سب۔ یہی تو دنیا داری کا پیار ہے، دنیا داری کی وفا ہے، اور آخری یہی رسم ہے۔ تو یہ سب سے پہلے یہ بہتر ہے کہ یہ اتنے ہمارے سکے ہیں تو ہم کو یہ یقیناً سوچنا چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت سے نیو لگا لیں، پکا اس کا تقوی اختیار کر لیں، اور جو دنیاوی ان کا حق بنتا ہے اسی پر ان کو مدعو رکھیں، اتنا ہی ان کو دیں کہ جتنا آپ کے پاس ہے، اور آخرت اپنی سنوار لینی چاہیے۔ یہ بہت ہی سبق آموز بات ہے اگر کوئی سمجھنا چاہے تو۔ اللہ رب العزت ہر وقت انسان کا
خیال رکھتا ہے، رزق کا خیال رکھتا ہے، اس کی ٹرنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، جینا مرنا، ہر طرح کی ذمہ داری اللہ کی ہے۔ بندوں کی یہی ذمہ داری ہے کہ جب مرے تو اس کا اعمال اڑپ کرو، جب یہ مرے تو جائیداد بانٹ لو، جب یہ مرے تو مکان بانٹ لو، سیوا اس کی نہ کرنی پڑے، کھانسی اس کی بلغم ہے ہمیں بار نہ پھینکنی پڑے، جو یہ قے کرتا ہے یہ ہمیں نہ بار پھینکنی پڑے، جو یہ پخانہ کرتا ہے یہ نہ ہمیں اٹھانا پڑے۔ اس وقت یہ ستھرا بنتے ہیں جب وہ بیمار ہوتا ہے، جب وہ تندرست ہوتا ہے تو ہر طرح کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا فرمایا اپنی عبادت کے لیے۔ اللہ رب العزت کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ ہی مدد کرنے والا ہے، اللہ ہی بہتر کار ساز ہے، اللہ ہی رزق دینے والا ہے، اللہ کے سوا کوئی ہمارا مددگار نہیں۔ انسان کو چاہیے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ تو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنی چاہیے، یہ اللہ کا حکم ہے، اس کے رسول کا حکم ہے۔ کلمہ، حج، زکوٰۃ، نماز، روزہ، اس کی پابندی کرنی چاہیے، 5 ارکان کی پابندی کرنی چاہیے۔ تو اللہ رب العزت سے ہر مصیبت، ہر پریشانی سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے کہ یا اللہ اس بیماری میں مجھے مبتلا نہ کرنا۔ اگر کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے تو اس کی عیادت کے لیے جاتے ہو تو ایسی پریشانی سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے کہ بیمار ہے تو بیماری سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، اللہ سے استغفار، توبہ استغفار کرنی چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ سیدھا راستہ وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا، باقی سب راستے ٹیڑھے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ پھر فراق جنت میں یعنی کہ دوزخ کا مزہ چکھ کر عقل مند سیاںا اور سیدھے راستے پر وہی شخص ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق زندگی گزار کر اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔